السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ کافر ایمان والوں سے راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیں گے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بلکہ یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، بس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، پس ان میں سے کچھ اس پر ایمان لائے اور کچھ اس سے رک گئے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور جہنم بڑکنے کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیات میں یہود کی بری عادات، ان کی بری خصلتیں، ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ ان خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ یہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کیا ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ جبت کی کئی تفاسیر اہل علم نے کی۔ ایک اس کا معنی کیا جاتا ہے جادو، وہ جادو پر ایمان لاتے ہیں۔ جادو پر ایمان سے مراد یعنی جادو کرنے کرانے میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی پر جادو کرنے کروانے ان معاملات میں لگا رہتا ہے، یہ یہود کے طریقے پر ہے، کیونکہ جادو کرنا کرانا یہود کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح جبت کا معنی غیر اللہ کو، کسی بت وغیرہ کو پوجنا، اس پر ایمان رکھنا، اللہ کے سوا کسی غیر پر ایمان لانا، یہ سب کی سب چیزیں یہ اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے سے پہلے ایک کلمے کا ذکر کیا، اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے سے پہلے فرمایا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یہ بات کہہ کر اس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے کہ اگر تمہارے پاس کتاب کا حصہ اور علم نہ ہوتا اور تم ان چیزوں پر ایمان لاتے تو چلو ہم عذر سمجھ آتا تھا کہ جاہل ہیں، پتہ نہیں تھا، لیکن تمہارے پاس تو کتاب کا علم ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دے رکھا ہے، اور علم ہونے کے باوجود تم جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہو۔ اس میں واضح طور پر اشارہ ہے کہ جس کے پاس ہدایت کا کچھ حصہ ہو، علم ہو، اس کا جرم اور عام ایک عامی آدمی، جاہل آدمی، اس کا جرم برابر نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمانوں کا جرم، جن کو اللہ نے قرآن دیا ہے، یہ قرآن چھوڑ کے کسی اور چیز پر ایمان لاتے ہیں تو یقیناً ان کا جرم ایسے ہی ہے جیسے اہل کتاب کا جرم تھا کہ وہ اپنی تورات کو چھوڑ کے اور چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ شخص جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ عطا کر رکھی ہے، عقیدہ اللہ تعالیٰ نے صحیح دے دیا، اس بندے کا شرک اور جرائم کے اندر واقع ہونا اور ایک عام بندے کا جرائم میں واقع ہونا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو قول منسوب ہے اس سے مراد ہے جادو، کہ جادو کرنے کروانے والا جبت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جبت کا لفظ کاہن کے لیے بولا جاتا ہے۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر یا لکیریں کھینچ کر یا کسی بھی طرح وہ لوگوں کو ان کی قسمت بتاتا ہے، نجومی کاہن۔ اور اسی طرح جبت کا لفظ بولا جاتا ہے فال پر، برا فال لینا غیر شرعی طریقوں سے، مثلا پرندہ اڑانا، وہ پرندہ دائیں جائے گا یا بائیں جائے گا،
اس سے کچھ فال لینا، یا اس طرح کئی لوگوں نے جو اس کے مختلف طریقے بنا رکھے ہیں، یہ بھی جبت ہے۔ اور اسی طرح جبت کی تعریف میں شرک کو ذکر کیا جاتا ہے، جو شرک ہے یہ شرک بھی جبت میں آتا ہے۔ غرض یہ ساری کی ساری جبت کی تعریف درست ہے، ان یہود کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، لہٰذا ہمارے لیے اس کلمے میں سبق یہ ہے، کسی بھی طرح شرک، کسی بھی طرح کسی نجومی، کاہن، قسمت معلوم کرنے والا، مستقبل کی خبریں دینے والا اور آپ کو آپ کا آنے والا زمانہ بتانے والا، وہ بندہ اس کے پاس جانا، اس کی تصدیق کرنا، اس سے اپنے احوال پوچھنا، یہ جبت ہے اور یہ کفر ہے، یہود کا طریقہ تھا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نجومی آپ کو بتاتا ہے اور وہ بات من وعن اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اس نے بتائی، اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لگتا ہے اس کے پاس کچھ ہے تبھی اس نے ویسے ہی بتا دیا جیسا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اب دیکھیں دجال آئے گا قرب کیا، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے وہ آسمان سے کہے گا پانی برسا، آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین سے کہے گا کہ سبزہ نکال، زمین اس کے کہنے پر سبزہ نکالے گی، اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ اس کی جہنم بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ بہت بڑی فوجیں بھی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ ایک بندے کو، مسلمان کو مارے گا، دو ٹکڑے کر کے اس کے دو ٹکڑوں کے درمیان ایسے چکر لگائے گا، پھر اس کو کہے گا اٹھ کھڑا ہو جا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ حیران کرنے والی چیز کوئی ہے؟ اب دجال کیا ولی ہے جو اس کے پاس یہ چیز ہے؟ ہر بندہ جو ایسا کام کر دے کہ جو کسی بندے کے بس میں نہ ہو، خرق عادت جس کو کہتے ہیں، تو اس سے وہ ولی نہیں بن جاتا۔ ولایت اور چیز ہوتی ہے، ایسی چیزیں بعض دفعہ بے ایمان، فاسق و فاجر اور اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں پہ بھی سرزد ہوتی ہیں، لیکن اللہ وہ آزمائش کے طور پہ کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ لوگ ایسی چیزیں دیکھ کر ایمان پر قائم رہتے ہیں یا لڑک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حق کا معیار قرآن و حدیث دیا تو ہمارے سامنے ایک بندہ ہوا میں اڑتا جائے، پانی کے سمندر میں چلنا شروع کر دے، ڈوبنا تو دور کی بات، اس کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں، اور وہ ایسا ایسا کچھ کر دے کہ جو ممکن نہ ہو، اس سے وہ ولی نہیں بننے لگا۔ ولایت ثابت ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور عقیدہ ثابت ہونے سے۔ تو لہٰذا کبھی بھی نجومیوں کی ان باتوں سے متاثر نہیں ہوئے، یہ شیاطین ہے جو ان کو آ کر بات بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود شیاطین کو ان تک پہنچانے کی اجازت دیتا ہے، یعنی کہ اللہ نے مقدر ایسا کیا ہوا کہ وہ شیطان بات چوراتا ہے ایک آدھی آسمان سے، لا کر نیچے کاہن کو ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اللہ یہاں سے خبیث اور طیب کا فرق کرتا ہے۔ جو خبیث ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کے کہے گا وہ تو بڑی کرنے والا ہے، وہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ بے دین، بے نماز، بد عقیدہ، شیطان کی صورت میں بیٹھا ہوا، وہ اس کو ولی سمجھ لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہے اس کو یقین آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دیکھا نا، یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ کبھی بھی ان لوگوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کی قمیضیں دیکھ کر بتاتے ہیں قمیض چھوٹی ہو گئی، بڑی ہو گئی ہے جی، آپ کو بتائیں گے جی آپ کے گھر میں چوری کس نے کی ہے، آپ کو بتائیں گے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب کے سب شعبدے باز ہیں، یہ ولی نہیں ہوتے، شعبدے باز ہوتے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے دیکھا نہیں جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت پر ایمان لاتے ہیں، اور طاغوت، طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کی بھی مفسرین نے بڑی تفاسیر کی ہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنا، کسی غیر کے قانون کو ماننا، یہ سب طاغوت کی تعریف میں اہل علم نے ذکر کیا۔ لیکن طاغوت کی ایک ایسی جامع تعریف کہ جس میں سب کچھ آ جاتا ہے، وہ قرآن میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر کیا اور اس میں یہ ذکر فرمایا الذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافر ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ طاغوت کون ہوتے ہیں؟ جو ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ نے طاغوت کی تعریف کی، ہر وہ بندہ جو آپ کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر آئے، یہ بندہ طاغوت ہے۔ ہاں
بعض دفعہ طاغوت کفر کے درجے تک ہوتا ہے اور بعض دفعہ کافر نہیں ہوتا طاغوت۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ طاغوت کافر ہوتا ہے۔ طاغوت ہر لمحے کافر نہیں ہوتا، بعض دفعہ کافر ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ اب اس تعریف کو آپ دیکھیں کہ ان کے دوست طاغوت ہیں۔ طاغوت کون ہوتے ہیں؟ جو نور سے اندھیرے کی طرف لے کر آتے ہیں، یعنی نیکی سے برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کو نمازی سے بے نمازی بنا دے، وہ آپ کو اچھی عادات سے بری عادات کی طرف لے جائے، چوری ڈکیتی کی طرف لے جائے، سگریٹ، بے حیائی، فحاشی، ان کی طرف لے جائے، یہ بندہ طاغوت ہے۔ اگرچہ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ نے طاغوت کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ آپ کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بس آپ کا ہر وہ دوست جو آپ کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جائے، یہ طاغوت ہے۔ اگر وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ایمان سے کفر کی طرف لے کر جائے تو پھر وہ طاغوت کافر ہے۔ ارتداد کی طرف لے کر جائے تو وہ کافر ہے۔ باقی اگر کبیرہ گناہوں کی طرف، بے حیائی، ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ طاغوت کافر ہے۔ تو یہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جو ان کو اچھائی سے برائی کی طرف لے جائے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اسی طاغوت پر ایمان لانے کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو تسلیم نہ کیا، انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا۔ کس وجہ سے؟ طاغوت پر ایمان لانے کی وجہ سے، کیونکہ طاغوت ان کو اندھیرے کی طرف بلاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی تھے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کی طرف آ جاتے ہو اور طاغوت پر ایمان بھی باقی رہتا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ طاغوت پر ایمان چھوڑنا تھا تو آپ پر آتے، لیکن انہوں نے طاغوت پر ایمان نہ چھوڑا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق بھی نہ۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اس جملے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے اور اس جملے میں پچھلے جرائم کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ جو بندہ طاغوت اور جبت پر ایمان لاتا ہے نا، غلط صحبت کے اندر چلا جاتا ہے، اس بندے کی اللہ بصیرت سلب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دانائی کو ختم کر دیتا ہے۔ واللہ بصیرت کیا ہوتی ہے، دانائی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں دانائی کی تعریف یہ کی جاتی ہے جو بندہ کاروبار اچھا چلائے، جو دنیا کے معاملات کو اچھی طرح جو ہے نا وہ سنبھال لے، اس کو کہتے ہیں دانا آدمی۔ ایسا نہیں ہے۔ دانائی کیا ہے؟ دانا کسے کہتے ہیں؟ جس کو اپنے آخرت کی فکر لگ گئی، جس کو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہو گیا، جس کو اپنا ایک ایک منٹ قیمتی لگنے لگے کہ یار میرا وقت ضائع نہ ہو، میں یا اپنی آخرت کی تیاری کروں، قبر کی تیاری کروں، یا دنیا کے معاملات کروں، بس یہ بندہ عقل مند ہے۔ جو ہر وقت سوچتا ہے یار میری عمر کے اتنے سال گزر گئے، پتہ نہیں اب کتنے سال باقی ہیں، دیکھو مجھے سفید آ گئے، میرے کالے بھی سفید ہو گئے اور میرا اندر کا کالا ابھی تک سفید نہیں ہوا۔ وہ اپنے آپ کو یوں بات بات پہ کوستا ہے، یہ سمجھدار اور دانا آدمی۔ اور جو طاغوت پر ایمان لاتا ہے اس کی اللہ عقل الٹ کر دیتا ہے، اس کو ہر اہم چیز غیر اہم نظر آتی ہے۔ آپ اس سے کو نماز وہ پڑھ لیں گے، نماز کہیں جانے لگی ہے، آپ اس سے کہو کہ یار یہ جھوٹ بول کے یہ کام نہ کرو، اوکے کر لو، یہ بلا دو رہ کے جھوٹ چھوڑ دیں، اس کے بغیر کام چلتا ہے؟ یعنی اس کو ہر اہم چیز غیر اہم اور غیر اہم چیز اس کو اہم لگتی ہے۔ یہ سزا ہے جبت اور طاغوت پر ایمان لانے کی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کا ذکر کیا کہ جو جبت اور طاغوت پر ایمان لاتا ہے پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے وہ ایمان والوں پر تعجب کرتا ہے، کہتا ہے یار یہ مولوی کیسے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں جیتے کیسے ہیں۔ یہ آدھی رات کو اٹھ کے مسجدوں کی طرف چل پڑتے ہیں، دکانداری کا ٹائم ہوتا ہے شٹر نیچے پھینک کے مسجدوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کسی فنکشن کے اندر ان کو بلائیں جہاں پر میوزیکل یا اس طرح کا پروگرام ہو، یہ اس میں شرکت ہی نہیں کرو، یار ان کو کیا پتہ دنیا کیسے چلائی جاتی۔ ہؤلاء اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا۔ یہ جو منافق مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ جیسی مجلس میں بیٹھو ویسے ہو جاؤ، جیسا دیس ویسا بیس، یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا یہ سمجھدار ہے۔ تو کبھی بھی ایسے لوگوں کی بات پہ دل برداشتہ نہ ہوا کریں۔ آپ کسی جگہ پہ حق کی دعوت دیں گے، ان میں سے چند لوگ ہوں گے جو آپ کی حق کی دعوت کو قبول کریں گے اور آپ سے محبت کریں گے، آپ نے سچ کہا، وگرنہ اکثر پتہ کیا کہیں گے، یار موقع تو دیکھ لیا کرو یار،
اور یار یہ موقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، صبر کر جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو کہے گا آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا، کوئی آپ کو کہے گا یہ موقع نہیں تھا بات کرنے کا، کوئی آپ کو کہے گا کہ یار کس کو سمجھائیں گے، ہماری تو مانتے ہیں نہیں۔ یعنی ہر روپ کا بندہ آپ کو آ کر کہے گا کہ یہ کام نہ کرو لیکن انداز اور ہو۔ یہ سزا ہوتی ہے جبت اور طاغوت کے ساتھ جڑنے کی، کہ اللہ تعالیٰ بصیرت کو الٹا کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری اکثر مفسرین نے لکھا ہے، اس کی استنادی حیثیت تو ویسی نہیں ہے لیکن مفسرین نے لکھا ہے، مشرکین مکہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنازع تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا لو ہم ابھی اہل کتاب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کو بڑا سمجھتے تھے۔ ان کا ایک وفد گیا اور جا کر ان سے ملا اور ان سے کہا کہ یار بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہدایت پر ہے کہ ہم؟ وہ تو پہلے ہی خبیث حسد کی بھٹی میں جل رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں تم اس سے زیادہ ہدایت والے ہو۔ کیوں؟ تم بیت اللہ کے خادم ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، تم ان کو کھانا کھلاتے ہو، تم بیت اللہ کے رکھوالے ہو، اور تم ایسی بات نہیں کرتے جس سے دو بھائی آپس میں لڑے، تم صحیح ہو۔ اس کی طرف اشارہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اور ان پر بدبختی یہاں تک غالب آ چکی ہے کہ یہ کافروں کو کہتے ہیں یہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح رستے پر ہے۔ گویا کہ اس آخری جملے کے دو پہلو بنتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلے جرائم کی سزا کے طور پر ذکر کیا گیا کہ دنیا میں ان کو پھر سزا یہ ملی کہ اللہ نے بصیرت الٹی کر دی، اور دوسرا یہ کہ ایک پس منظر کو بیان کیا گیا کہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہوئے اتنا آگے نکل گئے کہ حق کو حق کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں وہ اپنی مخالفت کی وجہ سے کسی کی حق بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہود اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں یہودی جن پر اللہ نے لعنت کی۔ گویا کہ یہ لعنتیوں والے کام ہیں، جو یہ بندہ کام کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی رحمت سے دور کر دینا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ فلن تجد لہ نصیرا، ایسا بندہ جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے آپ اس کے لیے کبھی کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کچھ حصہ ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہود کا بخل بیان کر رہا کہ یہ بخیل اتنے ہیں کہ اگر ان کو کائنات میں سے یا دنیا کی بادشاہت میں سے یا دنیا کے اندر ہونے والے نظام میں سے کسی ایک نظام کا اختیار اگر اللہ یہودیوں کو دے دینا، اذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ لوگوں کو ایک نقیر بھی نہیں دیں گے۔ نقیر کیا ہوتا ہے؟ نقیر ہوتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی ہے نا، کھجور کی گٹھلی کو اس کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، باریک سا ٹیشو پیپر ہوتا ہے، اس ٹیشو پیپر کو اتاریں، پھر اس کے اندر ایک لمبی لائن ہوتی ہے، اس لمبی لائن کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں، فتیل، اور اس کے بالکل پیچھے، اس لائن کے بالکل پیچھے گول سا سوراخ ہوتا ہے۔ کوئی آپ کھجور پکڑیں اس کے پیچھے گول سا چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کی اس میں کیا ہے، کیسی کاریگری ہے اس کی۔ اب کون سے خراد کے اوپر اور کون سے ڈائی کے اوپر وہ ایسے گٹھلی بنائی گئی اور اس کے پیچھے، ہر گٹھلی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کو کہتے ہیں نقیر۔ یہ قلت کی طرف اشارہ ہے۔ بڑی چیز دینا تو دور کی بات، یہ کسی کو اتنا بھی دے کر راضی نہیں ہوتے جتنا کھجور کی گٹھلی کے پیچھے چھوٹا سا سوئی کے نکے کے برابر سوراخ ہوتا ہے۔ یہ اتنے بخیل ہے۔ یعنی مفہوم یہ نکلا، دیکھو اللہ رب ہے، وہ اپنے مسلمان کو بھی دیتا ہے اور اپنے کافر کو بھی دیتا ہے۔ جو اللہ سے کفر کرتا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، جو مسلمان ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا تو یہ اپنے سوا، یہودیوں کے سوا کسی کو نقیر بھی نہ دیتے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہود کی مذمت بیان کرنا مقصد ہے کہ یہ بخیل ہے، اور دوسرا یہ بتانا مقصد ہے اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے نبوت دے۔ یہ یہودی کون ہوتے ہیں اس بات پہ احتجاج کرنے والے کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا؟ گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے تمہارا اختیار ہی کچھ نہیں ہے،
ہم نے اپنے نبی کو نبی بنانا تھا، بنا دیا، تمہارے بس میں ہوتا تو تم نقیر بھی نہ دیتے کسی کو۔ گویا کہ یہ نبوت اللہ کے اختیار میں ہے، تمہاری پسند اور ناپسند سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے۔ لوگوں سے مراد بعض مفسرین نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی، اس پر حسد کرتے ہیں۔ اور الناس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، یہ اس بات پر بھی حسد کرتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں۔ یہود کی مدینہ کے اندر جو محنت تھی نا، وہ زیادہ یہ نہیں تھی کہ ہم اسلام سے بچ جائیں، بلکہ ان کی زیادہ کوشش یہ تھی کہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی اسلام سے دور کریں۔ ہر شیطانی بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تو تباہ ہو گیا، رڑ گیا، برباد ہو گیا، اب اپنے ساتھ جتنے زیادہ ملا سکتے ہو ملاؤ۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی اسلام پر، نبوت پر، من فضل ہی، جو اس نے اپنے فضل سے دیا۔ گویا کہ نبوت یہ اللہ کا فضل ہے، یا کوئی بھی نعمت جو انسان کو ملتی ہے انسان اس کا حقدار نہیں ہے، بلکہ اس کو ملی اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ اللہ سے کہے کہ میں اس چیز کا حقدار ہوں، مجھے دے تو۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ اب ابراہیم کی آل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے اور بنی اسرائیل بھی داخل تھے۔ ہم نے ان کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہی بھی دی نبیوں کو۔ تم کون ہوتے ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صدّ، ان میں سے کچھ وہ تھے جو آپ پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، اور کچھ وہ تھے جو آپ سے رک گئے، ایمان نہیں لائے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، جہنم آگ کے اعتبار سے، بھڑکنے کے اعتبار سے ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔